میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم کتاب سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہمارے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ کے دربار لجپال کے اندر کہ اللہ کریم ان آیات کے متعلق میں حق اور سچ کلمات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سب حضرات کو کہنے، سننے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، سورہ توبہ یا سورہ براءۃ، اس کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم ارشاد فرمایا کہ کافروں اور مشرکوں کو بالکل براءت کا اعلان کر دیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرفوں ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے نال اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ انہاں دے نال جہاد کرنے کا اللہ نے حکم دیتا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں نال سختی کا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمشرکین واغلظ علیہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کافروں مشرکاں دے نال جہاد کر اور واغلظ علیہم، خوب سختی والا معاملہ کر انہاں دے نال۔ پوری سورت کے اندر کئی مضمون جہاد کا ذکر، کافروں مشرکاں دے نال سختی کرنے کا حکم اور انہاں کو بیزار ہو جانے کا اعلان کرنا، انہاں دے نال اپنے تعلقات کو ختم کرنے دینے کا اعلان کرنا، یہ ساری سورت کا مضمون ہے۔ آخری دو آیتوں کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند صفات والی آیتاں نازل فرمایا تاکہ لوگ یہ شبہ اور شک کے اندر نہ بہ جان، شبہ کرنے نہ لگ جان کہ اے پیغمبر تے رحمت للعالمین بن کے آیا سی، اے پیغمبر اتنی سختی کر رہے ہیں، پیغمبر کافروں مشرکاں دے نال اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو آخری آیت کے اندر اللہ نے اس شبہ اور اس اعتراض کو رفع کر دیتا، فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر کے اندر تے کوئی سختی نہیں، میرے پیارے محبوب تے اتنے شفیق اور اتنے مہربان نے کہ وہ اپنی تکلیف برداشت کر لیتے نہیں لیکن اپنی امت کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے۔
اور یہ جو سختی کا آرڈر اور حکم ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے آرڈر کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر کو کہ انہاں سختی والا معاملہ کر کے اس لائق نے، اس شفقت اور پیار دے لائق نہیں، اس سختی دے لائق نے، اور تلوار دے نال انہاں دے سر قلم کیتے جان یہ اس لائق نے، یہ اللہ دی دھرتی اتے رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ اللہ دے بھی دشمن نے، اللہ دے رسول دے بھی دشمن نے، ایمان والے دے بھی دشمن۔ اس واسطے انہاں آیتاں نوں اس آخر دے اندر لے آنے کی ضرورت پیش آئی، اور یہ دو آیتاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے قرآن مقدس دیاں یہ سب تو آخری دو آیتاں ہیں، اس تو بعد اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، ان آیتوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اور اس نے اس مقام تے لیا اور آخر تے اس ان آیتوں کو آپ کی زندگی کا آخری حصہ بنایا، اور اس آخری آیت کے اندر اللہ نے جس بات کا تذکرہ فرمایا یہ وہ بات ہے جو میرے نبی کی پہلی بھی بات ہے سی، جدو نبوت کا رسالت کا اعلان کیتا سب تو پہلی گل بھی یہی ہے سی، اور اب جدو قرآن دی نزول دی تکمیل ہو رہی ہے آج آخری گل بھی یہی ہے، گویا پہلی گل بھی یہی آخری بھی یہی، وہ گل کی ہے لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا میرا محبوب اگر تیری گل یہ نہ مانے اور تیری گل تمہیں منہ پھیر لین پھر کی کم کر، کہہ دے قل حسبی اللہ، میں میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، میں میرا اللہ کیوں کافی ہے؟ اس واسطے کہ سارے جہان دیاں مشکلہ حل کرنے والا ہو، سارے جہان دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا وہ ہے، لا الہ الا ہو، اور علیہ توکلت، میرا اسی اتے بھروسہ ہے، اس سوا میرا اور کوئی نہیں، وہو رب العرش العظیم، میرا بھروسہ اس واسطے وہ دیتے ہے کہ عرش عظیم دا مالک ہوا۔ ایک آیتان سورہ توبہ دے آخر دے اندر لے آنے دا ایک مقصد ہے، اور ان آیتان دا مفہوم اللہ کریم نے بطور احسان میں ذکر فرمایا، اے میرے لوگوں میرا تواڈے تے بہت بڑا احسان ہے، میں تواڈے اندر ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیجا ہے کہ جس نو تواڈی تکلیف کبھی گوارا نہیں، تسی مشقت دے اندر پہ جاؤ اس پیغمبر کو یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ اتنا تواڈے اتے ہمدرد ہے اور حریص علیکم، بڑا ہی تواڈے اتے حریص ہے کہ ایمان لے آؤ، میرے پیغام کو قبول کر لو، اور مومنوں اتے اتنا شفیق ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا مہربان ہے کہ اللہ نے اپنی صفت اندر اپنے پیغمبر کو شریک کر کے فرمایا جی میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں،
میرا پیغمبر میں تینوں بھی رؤوف بنایا ہے، تینوں بھی رحیم بنایا ہے اپنی امت واسطے کہ اپنے امت دے بارے اتنا شفیق بن جا، اتنا مہربان بن جا اور اتنی پیار اور محبت کرنے والا بن جا کہ اتنی ماں اپنی بیٹے اولاد دے نال محبت نہیں کرتی جتنا میرا پیغمبر اپنی امتی دے نال محبت کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا 4 صفات بیان فرمائی اس آیت کے اندر، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو جاءکم رسول، میں تواڈی طرف رسول بھیجیا، آ گیا تواڈی طرف رسول، ایک عظیم الشان رسول۔ رسول کے اتے تنوین ہے، 2 پیشانی، اس تنوین کا معنی ہے عظیم۔ جاءکم رسول، ایک عظیم الشان رسول تواڈی طرف آ گیا، اس کی حیثیت کی ہے، فرمایا من انفسکم، تواڈے وچوں، اور ایسا رسول آیا، اللہ کریم نے فرمایا اس رسول دا نسب ویکھو، عظیم الشان نسب والا، عظیم الشان اس کا کنبہ قبیلہ، عظیم الشان اس کے آباء و اجداد۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا میری نسل اور میرے قبیلے وچوں آدم علیہ السلام کو لے کے میرے تک کوئی ایک ایسا بھی میرا آباء و اجداد وچوں کوئی جد، کوئی دادا، کوئی ماں، کوئی باپ ایسا نہیں میرا گزریا جس کے اندر جاہلیت والیاں کوئی بریاں خصلتاں ہوں، ایک بھی نہیں ایسا۔ میرے کو لے کے آدم علیہ السلام تک میری نسل اعلیٰ، میرا خاندان اعلیٰ، میرا حسب اعلیٰ، میرا حسب تے نسب پاکیزہ، اس کے اندر کوئی زانی نہیں ملے گا، کوئی پلیت نہیں ملے گا۔ کہ اللہ دی شان کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نسب دے اندر پیدا فرمایا، وہ نسب بھی عالی، وہ حسب بھی عالی، وہ خاندان بھی عالی، وہ مقام دے اعتبار دے نال کنبہ قبیلہ پورے عرب دا سردار ہے، حتیٰ کہ فرمایا ایسا عظیم پیغمبر کو نہیں طرح بھیجا کہ جو تواڈے عرب دے سرداراں وچوں ایک بہت بڑے سردار دا پوترا ہے، سیدنا عبد المطلب دا پوتا ہے۔ ہر بندہ عبد المطلب نو اپنا سردار منتا ہے، اپنا بڑا منتا ہے، وہ نال پیار کرتا ہے، وہ نال اپنی وفاداری دا اعلان کرتا ہے۔ فرمایا دیکھو اس پیغمبر دی میں حیثیت پہ بیان کرنا، اللہ کہتا ہے من انفسکم، تواڈے وچوں، تواڈے خاندان وچوں اعلیٰ فرد، تواڈے قبیلے دا ایک عظیم فرد، اور اس کا زندگی دا ایک ایک لمحہ تواڈے اندر اس کا گزریا، 40 سال دیاں بہاراں اس نے تواڈے اندر گزاریاں، اس نے سفر تواڈے نال رل کے کیتے، اس نے کاروبار تواڈے نال مل کے کیتے، اس نے تواڈے ایک بڑے عزیز بڑے شریف خاندان دے اندر اپنی شادی کیتی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال۔ فرمایا ایک ایک اس کا انداز ویکھو، ایک ایک اس کی گفتار ویکھو، ایک ایک اس کی حرکت ویکھو، عظیم الشان ملے گی۔ اللہ کریم کہندا ویکھو تے صحیح کس پیغمبر نو میں تواڈی طرف بھیجیا ہے، عظیم رسول من انفسکم، تواڈے وچوں ایسا رسول بھیجیا جس کا حسب بھی اعلیٰ، جس کا نسب بھی اعلیٰ، عظیم الشان
بیان فرمائی من انفسکم تواڈی زبان بولن والا ہے تواڈیاں بولیاں دے نال اتفاق کرنے والا ہے اگر میں کسی اور نسل دے اندر اس کو بھیجدا تواڈا اعتراض ہونا سی ایدیاں گلاں سانوں سمجھ نہیں آندیاں ایدا رہن سہن ساڈے جیسا نہیں ایدا شادی بیاہ ساڈے جیسا نہیں ایدے کاروبار نہیں فلاں نہیں اس واسطے اللہ نے فرمایا میں تواڈے وچوں بھیجیا تواڈی نسل وچوں بھیجیا تواڈے خاندان وچوں بھیجیا تاکہ اودیاں گلاں تانوں سمجھ آ جان اودے گلاں دے مطلب تسی سمجھ سکو تے اودے اوتے ایمان لیانا اودے اوتے یقین کرنا اودیاں گلاں تے اعتماد کرنا تواڈے واسطے آسان ہو جائے اس واسطے تواڈی نسل وچوں بھیجیا وگرنہ میں رسول فرشتیاں وچوں ہی بھیج سکدا سی میں جناں وچوں ہی بھیج سکدا سی لیکن نہ میں رسول فرشتیاں وچوں بھیجیا نہ جناں وچوں بھیجیا انساناں وچوں بھیجیا اجے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں انساناں وچوں نہیں نوریاں وچوں نہیں قرآن بار بار کہتا ہے انما انا بشر مثلکم تواڈے طرح میں انسان ہاں تواڈی طرح کھانے پینے والا تواڈے تے میرے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ یوحا الیہ میری طرف وحی کیتی جاندی ہے اللہ نے مینوں چن لیا ہے اللہ کریم نے مینوں اپنی رسالت و نبوت واسطے پسند کر لیا ہے تے میرے کول اپنے پیغام ٹوردا ہے تواڈے کول پیغام نہیں آندے اے فرق ہے میرے تواڈے درمیان وگرنہ انسانیت دے ناطے دے نال کوئی فرق پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم اور رسول دی دوسری صفت ہے اے لوگو تانوں کوئی تکلیف پہنچ جائے تواڈے تو کوئی مصیبت آ جائے تانوں کسی مصیبت دے اندر گرفتار کیوں ہویا او پیغمبر ویکھ لے فرمایا عزیز علیہ اے گل اودے اوتے بڑی گراں گزردی اس کو برداشت نہیں ہوتی کہ میری امت کو تکلیف کیوں پہنچ رہی ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو مصیبت کے اندر ڈال لیندے نے امت واسطے بد دعا نہیں کرتے طائف کا واقعہ تھوڑے سامنے موجود ہے طائف والے نے آپ کے سامنے چھوکرے لگا دیتے پتھر مارے گئے زخمی ہو گئے اتنے زخمی ہو گئے کہ خون دے نال شرابور ہو گئے جتیاں دے اندر بھی اتنا خون کہ جتیاں پیراں وچوں نکلدیاں نہیں ایک سکے جے درخت دے نال ٹیک لگا کے جا کے بیٹھے حتیٰ کہ فرشتے اللہ نے بھیج دیتے طائف والا طائف دیاں پہاڑیاں تے جو فرشتہ ہے اس نے بھیج دیتا مکہ دی پہاڑیاں تے جو فرشتہ ہے اس نے بھیج دیتا دونوں فرشتے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ السلام علیکم تواڈے تے اللہ دا سلام ہوئے اللہ نے سانوں بھیجے کہ تسی چاہندے ہو تے میں طائف اور مکہ دیاں پہاڑیاں نو اس طرح ملا کے کس طرح چکی دے اندر دانا پس جاندا ہے میں انہاں لوگاں نو پسا کے بالکل آٹا بنا دیواں اگر چاہندے ہو تو فوراً آرڈر کرو ہن انہاں نو ختم کر دیتا جائے گا لیکن اللہ کریم دے محبوب پیغمبر نے فرمایا نا میں لوگاں واسطے اذیت دا سبب بن کے نہیں آیا لوگاں واسطے مصیبت بن کے نہیں آیا میں تے لوگاں واسطے رحمت بن کے آیا عزیز علیہ ما عنتم انہاں نو اے تکلیف آوے تے میرے کول برداشت میں انہاں واسطے دعا کروں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے انہوں کو پتہ نہیں کہ نبوت دی کی شان ہے رسول دی کی شان ہے اس گل تمہیں بالکل بے خبر نے اللہ انہوں کو ہدایت دے فرمایا میں نہیں چاہتا میری تکلیف دی وجہ کو انہوں کو ہلاک کر دیتا جائے میں امید کرنا اگر اے نہیں مندے تو انہاں دی آمن والی نسل وچوں کوئی من لے گا اگر ایک بھی من گیا میری مصیبت دور ہو جائے گی اس واسطے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم تواڈی تکلیف اس پیغمبر کو برداشت اللہ دے رسول نماز پڑھا رہے آپ
کہندے نے میرا دل کرتا ہے میں نماز خوب لمبی کر کے نماز پڑھا، بڑی زیادہ ساری تلاوت کرا، لمبی نماز پڑھ کے زیادہ قرآن دی تلاوت کر کے تمہیں ثواب دے نال نوازاں، لیکن میں نماز دے دوران کی کرنا، میں آواز آتی ہے کسی بچے رونے دی، کوئی بچہ رو رہا ہے اس دی رونے دی آواز میرے کنا تے پیندی ہے، میں نماز نو مختصر کر چھڑنا، اس واسطے کہ اس وقت کیونکہ ماں بھی نماز جماعت دے اندر شریک ہوندیاں سن، بچہ گھر ہے ماں مسجد دے اندر نماز بھی میرے پیچھے پڑھدی ہے، فرمایا کہ میں نماز لمبی چکراں میری وجہ تو بچہ تکلیف دے اندر ہو جائے گا، میں پیغمبر نو اس بچے کی تکلیف بھی گوارا نہیں، نماز تے میں مختصر کر دیواں گا لیکن میری وجہ تو اس بچے دی ماں کو تکلیف نہ ہوئے۔ ایک دفعہ آپ چلدے ہیں تو باغ دے اندر تشریف لے گئے، باغ دے اندر دیکھیا ایک اٹھ کھڑا ہے، جدو اٹھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا، اٹھ نے زارو قطار رون لگ گیا، بڑبڑان لگ گیا، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، اللہ دے رسول دے سامنے شکایت پیا کردا ہے، اللہ دے رسول سمجھ گئے اس کو کی مسئلہ ہے، آپ نے اس دے مالک نو بلایا، بلا کے پوچھا، آکھیا اتق اللہ فی البہائم، اور بندہ خدا اس جانور دے بارے اللہ کو ڈر جا، اس نے میرے کو شکایت کی ہے کہ میرا مالک مینوں کھانے نو کچھ نہیں دیتا تے میرے تے بوجھ زیادہ لگتا ہے، مینوں تھکا والا چھڑدا ہے لیکن مینوں کھانے نو پورا نہیں دیندا، اللہ دے رسول نے فرمایا اس جانور دی تکلیف بھی میں محمد برداشت، انساناں دی تکلیف کی فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ تمہاری تکلیف اس رسول نو برداشت نہیں ہوندی، حریص علیکم، تیسری صفت فرمائی حریص علیکم، تواڈے ایمان تے اتنا حریص ہے کہ اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر بھی ادھی رات ہوئے، بدل دا موسم ہوئے، جھڑ توڑا ہے، بہت بڑا طوفان ہے، بارش لگی ہے، ادھی راتوں گھروں نکل گیا ہے، پہاڑی دی چوٹی پہ جا کے چڑھ گیا ہے، اور پہاڑ دی دوسری طرف ایک قبیلہ آیا ہوا ہے، قافلہ آیا ہوا ہے ملک شام تو تجارت دی غرض واسطے، اور راتی اس واسطے چلے گئے نے، ہو سکتا ہے صبح میرے اٹھنے تو پہلے وہ ٹر جان، فرمایا میری جان دی خیر ہے، میری تکلیف دی خیر ہے، میں انہاں تک جا کے ایمان دا پیغام دے پہنچاواں تاکہ میرے پیغام پہنچانے کی وجہ تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، میرے واسطے کافی ہے، فرمایا حریص علیکم، تواڈے ایمان ہوتے اتنا حریص ہے کہ اپنی جان دی پرواہ نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے اے بندہ مومن بن جائے۔ ایک یہودی دا چھوٹا بچہ جہا آپ دی خدمت کے اندر لایا گیا، بیمار بچہ ہے، اور یہ بچہ اللہ دے رسول دی خدمت کرتا ہے، آپ کا خادم بنے ہیں، بیمار ہو گیا، آپ کو لایا گیا، یا رسول اللہ اس نے کوئی دم کرو، اس بیمار ہو چکی ہے، لیکن اس کی بیماری آخری مراحل دے موت دی کشمکش دے اندر ہے، اللہ دے رسول نے جدو دیکھا یہ موت دی حالت دے اندر ہے، اس نے کہا ہے یا غلام اسلم، مسلمان ہو جا، اے بچہ اسلم، اسلام قبول کر لا۔ بچے نے اکھاں کھول کے دیکھا، اپنا باپ کی طرف، سرانے اس کے باپ کھڑا ہے، باپ کی طرف دیکھا، گویا وہ اجازت پہ لینا ہے ابے کولوں کہ ابا اجازت دے میں آپ دی گل من لواں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کول موجود نے، وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھدا ہے تے باپ کہندا ہے جویں ابو القاسم کہندے نہیں انہیں کر لا۔ اس بچے نے اتھے ہی کلمہ پڑھیا، روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شکر اللہ، میری وجہ تو ایک یہودی بچہ جہنم کو بچ گیا۔ اے اللہ دے بندے ہو، اس پیغمبر نو اللہ نے ساری قسمت دے اندر کیتا ہے جو اتنا رحیم پیغمبر ہے، فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں تے اتنا شفیق ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے کہ مومنوں دی
انہوں کی مثالیں مکتی بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک بندہ آ گیا دیہاتی بندہ آ کے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ مدد کرو, میں قتل کر بیٹھا, قتل کی میں دیت دینی پوندی پئی ہے, لیکن میں غریب بندہ, میرے کو ہے کچھ نہیں, میری مدد کرو. اللہ کے رسول نے اس کو کافی سارا مال دیتا. ہم فرمایا جب مال دیتا فرمایا کافی راضی ہیں یا نہیں؟ آتا یا رسول اللہ یہ کہڑا مال ہے, یہ کی بنتا ہے؟ صحابہ بڑے غصے کے اندر آئے کہ آپ نے اتنی ادھی خدمت اتنا مال دیتا ہے لیکن نہ شکری پہ کرتا ہے, کہتا ہے ایک کرا مال اتنا کی بنتا ہے. آخر کار اللہ کے رسول نے آپ گھر چلے گئے, گھر جا کے اس کو اپنے کو بلوا لیا, اپنے کو بلوا کے پھر اس کو اور مال دیتا, کتنا دے سکتے ہیں دیتا. پھر فرمایا ہوں 10,000 راضی ہیں یا نہ؟ ہوں آتا یا رسول اللہ دلوں راضی ہاں, ہوں میں دلوں راضی ہاں, ہوں میرا کام ہو جائے گا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. پھر ہوں یہ گل جا کے صحابہ کے سامنے نہیں کرنی ہے, کیونکہ تیری پہلی گل کی وجہ تو صحابہ کا دل دکھے ہے, جا کے انہوں نے سامنے نہیں کر. پھر آپ نے آئے صحابہ کی مجلس کے اندر آئے, اس کو بلایا گیا, پھر پوچھا گیا 10,000 تیری مدد کی ہے کافی ہے یا اور چاہیے؟ ادا یا رسول اللہ دلوں راضی ہو گیا, اللہ میرے تے میرے اہل و عیال تے میرے قبیلے کی طرح ہوں تو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر صحابہ بھی خوش ہو گئے, وہ بندہ بھی خوش ہو گیا. فرمایا دیکھو ایک بندے کی مدد کرنے واسطے اللہ کے رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا, جو کچھ گھر کے اندر ہے, جو کچھ اتنے موجود ہے, سب کچھ دے کے فرمایا یار تو راضی ہو جا, ساری ہے بالمؤمنین رؤوف, مومنوں نال بڑے مہربان نے, بڑے ہی شفیق نے. تو یہ ساری صفات اللہ نے ذکر کی ہیں, اس واسطے کی ہیں تو اندازہ ہو جائے کہ سارے پیغمبر دے دل وچ سارے بارے کتنی شفقت ہے. اتنی ایک بادشاہ دے دل دے اندر عوام اور رعیت کی شفقت نہیں, اتنی اپنے والدین دے دل دے اندر اتنی اولاد کی شفقت نہیں, اتنی فکر نہیں جتنی اس پیغمبر دے دل کے اندر اپنی امت کی فکر ہے. حتیٰ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا یہ آیتاں پڑھیاں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے پڑھیاں سن. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اللہ ان لوگوں نے مشرکین نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یا اللہ ہوں میں تو کہنا انہاں وچوں جس نے میری پیروی کی وہ تے میرے وچوں ہوئے گا, تے جس نے میری نافرمانی کی پھر اللہ تو آپ غفور رحیم, تو جانتے ہو کام جائے. پھر دوسری آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی سی, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا, اے اللہ اے بنی اسرائیل نے مینوں بڑا ستائی, بڑا مینوں ماریا نے, بہت زیادہ مینوں پریشان کیتا نے, ہن میں تیرے کو دعا پہ کرنا ہے تو عذبهم جے انہاں تو سزا دے تاں وی تیرے بندے نہیں, جے انہاں معاف کرے تاں وی تیری مرضی ہے, میں انہاں تو برات دا اعلان پہ کرنا. یہ دو آیتاں پڑھ کے اللہ کے رسول رون لگ گئے. پھر ہاتھ اٹھا دیتے, ہاتھ اٹھا کے آخیا اللہم امتی اللہم امتی. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم واسطے بد دعا کی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم واسطے بد دعا کی تھی, لیکن اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کہتے ہیں اللہم امتی, اللہ میری امت کو معاف کر دے گی, اللہ میری امت کا خیال کری. اے ہے رؤوف الرحیم, وہ ایسا مہربان پیغمبر, ایسا شفیق پیغمبر کہ لوگ ستاندے نے لیکن وہ معافی دیتا ہے, لوگ گالیاں کٹتے ہیں وہ دعاواں دیتا ہے, لوگ بہت بڑیاں دھمکیاں دیندے ہیں لیکن وہ کوثر و تسلیم دے نال دھلی ہوئی زبان دے نال انہاں دے واسطے ہاتھ اٹھا دیتا ہے دعاواں واسطے. اس واسطے میرے پیغمبر دے اے امتیو, آج ماہ ربیع الاول ہے, بازاراں کے اندر دیکھ رہے ہو بڑیاں جھڑیاں لگ چکیاں نے, بڑے
کمکمے لگ چکے نے، بڑی لائٹنگ ہو چکی ہے، کیوں ہو چکی ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہو رہا جی، عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول دی پیدائش دی ہر بندے نو، ہر مومن مسلمان نو خوشی ہے، خوشی نہیں تے ابلیس نو خوشی نہیں، لیکن خوشی منانے دا اے طریقہ قطعاً نہ شریعت نے دسیا ہے، نہ قرآن نے دسیا ہے، نہ حدیث نے دسیا ہے، بلکہ اللہ دے رسول دے نال سچی محبت کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جڑا میرے نال محبت کرنا چاہتا ہے، میرے نال پیار دا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے من اطاعنی، میری اطاعت کرے، میری گل منے، میرے آکھے لگے، میری سنت دی اتباع اور پیروی کرے۔ جڑا میری اطاعت کرے گا، میں کہہ رہا من اطاعنی کان معی فی الجنہ، من اطاعنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری گل مان لی، میری اطاعت کر لی، میری محبت کے اندر آ کے اپنے سارے دل دے جتنے بھی اس دے خیالات سن، جتنے بھی برادری دے خیالات سب کو چھوڑ دیتا، آخیا میرے رسول دا طریقہ، میرے رسول دی سنت، میرے محمد دی یہ بڑی پیاری سنت ہے، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ میرے نال محبت کرنا چاہنا ہے تو میری اطاعت کر، میری محبت میری سنت نو اپنے سینے دے نال لگا، جے اپنے میرے پیغمبر دی سینہ سنت دے رات دن اس طرح پھرا رہے، میرے پیغمبر دی سنت نو رات دن دھجیاں اس دیاں اڑا دے، میرے پیغمبر دی سنت دا بالکل تو منکر ہو جاوے، پھر کس منہ دے نال تو جھڑیاں پیا لانا ہے، کس منہ دے نال تو جلوس پیا نکالنا ہے، کس منہ دے نال تو خوشیاں پیا منانا ہے۔ میرا پیغمبر دا خوش نصیب امتی ہوئے گا قیامت والے دن، جس بندے دی اللہ دے رسول شفاعت کر دیں گے، اور شفاعت اس دی کرن گے جس بندے نے اللہ دے رسول دے نال اطاعت والا جذبہ دے نال اطاعت کیتی ہوئے گی، او دی فرما برداری کیتی ہوئے گی، او دی سنت دی پیروی کیتی ہوئے گی۔ جے اللہ دے رسول دی سنت کو منہ موڑنے والا ہے تو قرآن کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، جس نے رسول دی مخالفت کی تھی اس کو حق کا رستہ واضح ہو گیا، اور غیر سبیل المؤمنین، صحابہ دے رستے کو ہٹ کے اس نے دوسرے لوگوں دے رستے کو اپنا لیا، فما نولیہ ما تولی نصلیہ جہنم، جائے جتھے مرضی اس جائے، آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوئے گا۔ میرے سارے بزرگوں، بھائیوں، بھراؤں، میں صرف دعوت فکر یہ دینا چاہنا کہ ساڈا کم یہ جھڑیاں لانا، کمکمے جلانا، یہ نال محبت رسول کا اظہار نہیں، محبت رسول کا اظہار ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے دے نال، انہاں دی گل منن دے نال۔ جے اطاعت نہیں تے پھر کسی شے دا فائدہ۔ اللہ میں تو اپنے رسول کا سچا محب بنائے، سچا عاشق بنائے، اور عشق محبت جس دل کے اندر آ گئی پھر اس کی لذت کو بندہ محسوس کرتا ہے، وہ سارا کچھ قربان کر دے منگا لے کر رسول کا عشق کدی چھوڑنا تیار۔ اللہ میں نے تم سب ایسا عشق اور ایسی محبت